الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال الله تعالى في مقام آخر ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو عطا فرما کر ہم پر احسان فرمایا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، بھولے بھٹکے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، کار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اپنے اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چھونا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو خود سنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، تم کسی گانا سننے والی عورت کا گانا اتنے شوق سے نہیں سنتے جتنے رغبت سے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے بندے کے قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سننے کی صلاحیت دی، پڑھنے کی صلاحیت نہیں دی۔ فرشتوں میں سے صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا استثناء عطا فرمایا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ فرمایا۔ باقی فرشتے نہیں پڑھ سکتے۔ اب جو کام انسان خود نہ کر سکتا ہو، کوئی دوسرا کر رہا ہو تو تعجب سے انسان دیکھتا ہے۔ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے وہاں بھاگے آتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرا تیسرا چوتھا۔ آپ یوں سمجھیں کہ فرض کو یہاں قاری عبدالباسط عبدالصمد قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اب جو لوگ بھی سنیں گے نا وہ سب اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے اور ایک بڑا مجمع لگ جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب کوئی بھی قرآن مجید پڑھتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو فرشتے اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کا اس بندے کے سر سے لے کے آسمان تک ایک مجمع لگ جاتا ہے، اور وہ فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان کو اس کا پڑھنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ فرشتہ اس قاری کے لبوں پر آ کر اپنے لب رگا دیتا ہے، یعنی اس کے لبوں کو بوسہ دیتا ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا ان فرشتوں کے نزدیک اتنا اعلیٰ عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے قرآن مجید کا جواب بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت خود جواب دیتے ہیں اس کو، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان فرمائی۔
پھر وہ اگلی آیت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ ایک ایک آیت قاری پڑھتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے جاتے ہیں، اور یوں قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے وہ کیسی کیفیت ہوگی کہ جس میں بندہ پڑھ رہا ہے اور اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا پڑھنا ایک بہت ہی عظیم عمل ہے۔ امام اعظم امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، شاید ان کا یہ واقعہ ہے جو میری یادداشت میں ہے، ممکن ہے کسی اور قاری کا ہو۔ وہ مسجد نبی میں قرآن مجید پڑھاتے تھے، مگر ان کے منہ سے بہت خوشبو آتی تھی۔ سارے شاگرد حیران، حضرت الائچی استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ منہ سے اتنی خوشبو آتی ہے۔ چنانچہ ایک طالب علم ان کے پیچھے لگ گیا، حضرت آپ بتائیں کیا استعمال کرتے ہیں، خوشبو بہت آتی ہے۔ وہ بار بار کہتے بھائی میں کچھ منہ میں نہیں ڈالتا، حضرت خوشبو بہت آتی ہے، بھائی میں کچھ نہیں ڈالتا۔ اب کچھ بچے ہوتے ہیں نا لسوڑا ٹائپ، چپک ہی جاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا تھا، لگا رہا۔ حضرت آخر کوئی تو وجہ ہے، آخر یہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو جب اس نے اصرار کے ساتھ پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاصم، تم میری مسجد میں قرآن پڑھانے میں مشغول رہتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ جس دن سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ انسان قرآن مجید کو پڑھے تو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کی محبت جس دل میں موجود ہوگی وہ بندہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ میں آج آپ کو دو واقعات سناتا ہوں، ایک نوجوان لڑکے کے اور ایک نوجوان لڑکی کا واقعہ۔ امریکہ میں ایک نوجوان انجینئر تھا اور بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہا تھا۔ کسی انگریز لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا۔ اب وہ لڑکی اتنی حور پری قسم کی چیز تھی کہ لڑکا چاہتا تھا کہ بس کچھ بھی ہو میری اس سے شادی ہو جائے۔ لڑکی نے کہا کہ میرے والدین عیسائی ہیں، مجھے ان سے بات کرنی پڑے گی۔ جب اس نے اپنے والدین سے بات کی کہ یہ لڑکا شادی کا خواہش مند ہے، تو ماں باپ نے کہا کہ ہاں ہم کچھ شرائط پر شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ یہ لڑکا اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، مسلمان دوستوں کو چھوڑ دے اور ہمارے معاشرے میں آ کر ہمارے ساتھ رہے، جو کچھ ہم کھائیں پیئیں یہ بھی کھائے پیئے، اور ہفتے میں ایک دن ہمارے ساتھ عبادت خانے میں جائے، گرجا میں جائے۔ اگر یہ ان تمام شرائط کو منظور کرتا ہے تو ہم شادی کے لیے تیار ہیں۔ وہ لڑکا اس لڑکی کے محبت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے تمام شرائط مان لی، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے دوست چھوڑ دیے، کافروں کے محلے میں جا کے اس نے گھر لے لیا اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بس اپنی شہوات کو پورا کرنے میں لگا ہوا تھا، نہ میں نماز پڑھتا تھا نہ کچھ اور کرتا تھا، صرف ایک کام تھا میرے اندر کہ میرے گھر کا جو دروازہ تھا اس کے سامنے دیوار کے اوپر کچھ الماری بنی ہوئی تھی، اس میں کتابیں رکھی ہوئی تھیں، اور ان کتابوں میں ایک اللہ کا قرآن بھی رکھا ہوا تھا۔
میں گھر میں آتے جاتے اس کے اوپر نظر ڈالتا اور اپنے دل میں اپنے آپ کو ملامت کرتا کہ تو نفس کا پجاری ہے، نفس کا بندہ ہے، تو نے اپنی نفس کی خاطر سب کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے، میں اس قرآن مجید پر محبت کی نظر ڈالتا تھا، صرف محبت کی نظر، پڑھتا نہیں تھا، آتے جاتے محبت سے دیکھتا تھا بس۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میں دفتر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس جگہ پر قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا، تو میں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ یہاں ایک سبز رنگ کی کتاب تھی، اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا میں نے کتابوں کی صفائی کی، جن کتابوں کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں، میں نے ان کتابوں کو نکال کے باہر ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ اللہ کے قرآن کو ٹریش کین میں اس نے پھینک دیا تو میں فوراً بھاگا اور میں نے ٹریش کین کو اٹھایا اور میں نے اس کو چوما کہ بے ادبی ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تجھے کیا ہوا، کیا ہو گیا، کیوں جذباتی ہو رہا ہے؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا اچھا ابھی بھی تمہارے اندر اسلام کی کوئی رمق باقی ہے؟ میں جاتی ہوں، میں ابھی اپنے ماں باپ کو بتا کے آتی ہوں۔ چنانچہ وہ لڑکی تو اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی اور یہ لڑکا اسی وقت قریبی مسجد میں آ کے اپنے اللہ کو منانے آ گیا۔ قرآن مجید پر محبت کی نظر ڈالنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے ایمان کی حفاظت فرما لی۔ پھر اس نے توبہ کی، اس لڑکی کو طلاق دی اور کسی مسلمان لڑکی سے شادی کی اور بقیہ زندگی اس نے نیکی کے اوپر گزاری۔ تو قرآن مجید کی محبت اگر دل میں ہے اور ایک بندہ کچھ بھی اور عمل نہیں کرتا، صرف محبت کی نظر قرآن پہ ڈالتا ہے، یہ محبت کی نظر ڈالنا بھی اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک ہندو لڑکی کا واقعہ ہے، چھوٹی بچی تھی 3-4 سال کی، وہ اپنی ایک کلاس فیلو کے گھر کھیلنے جاتی تھی، جیسے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے گھر کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ جس بچی کے گھر کھیلنے جاتی تھی وہ مسلمان تھی اور اس کی والدہ اپنے گھر میں بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ چنانچہ اس کی کلاس فیلو لڑکی کچھ دیر کھیلتی اور پھر اس کی والدہ اس کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بلا لیتی۔ اس کا دل چاہتا کہ میں ابھی گھر نہ جاؤں تو یہ اس کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے بیٹھ جاتی۔ ہندو لڑکی ہے، ہندو گھرانے کی، اس نے ابتدائی قاعدہ بھی پڑھ لیا، پھر باقاعدہ قرآن مجید اپنی کلاس فیلو کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ماں باپ کو کچھ خبر نہیں۔ جب مسلمان لڑکی نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنا مکمل کیا تو اس نے بھی مکمل پڑھ لیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی ہندوؤں میں ایک ایسے نوجوان سے کی جو بہت متشدد ہندو تھا، بہت متشدد تھا، وہ مسلمانوں کا نام سننا ہی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب یہ لڑکی کی شادی ہونے لگی تو وہ اپنی دوست کی والدہ کو آ کر بتانے لگی کہ میں نے آپ سے قرآن مجید تو پڑھنا سیکھ لیا اور میں نے اپنے دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، ماں باپ کو نہیں بتا سکتی، اگر بتاؤں گی تو بس اسی وقت مجھے وہ قتل کر دیں گے، اور اب میری جس سے شادی ہو رہی ہے وہ بھی ہندو ہے اور متشدد ہے، میں کیا کروں؟ اس کی استانی نے اس کو تسلی دلائی کہ تجھے قرآن مجید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ چنانچہ اس استانی نے اس کے لیے شادی کا تحفہ تیار کیا اور اس کے بالکل نیچے قرآن مجید بھی رکھ دیا۔ جب تحفہ دیا تو اس نے اس کی والدہ کو کہا، لڑکی کی والدہ کو، کہ اس کی پیکنگ ہم نے بہت خوبصورت کروائی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بچی اس پیکنگ کو یہاں نہ کھولے، اپنے سسرال میں جا کے کھولے۔
تو ماں باپ نے بات کو مان لیا۔ چنانچہ اس طرح جب وہ لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال میں پہنچی تو قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی اس کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ لڑکی نے وہاں جا کے اس کو اپنے کہیں سامان میں چھپا دیا۔ اب اس کا خاوند جب دفتر چلا جاتا اور وہ گھر پہ اکیلی ہوتی تو وہ قرآن مجید کو نکال کے روزانہ پڑھتی تھی اور خاوند کے آنے سے پہلے پھر چھپا دیتی تھی۔ کئی سال اس نے اسی طرح گزار دیے، حتیٰ کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ اب وہ سوچتی میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے، خاوند گھر پہ نہیں ہوتا تو میں قرآن مجید پڑھ لیتی ہوں، اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے بچے کا ایمان کا کیا بنے گا؟ اور وہ دعائیں مانگتی کہ اللہ کوئی ایسی ترتیب بنا کہ میں اپنے بچے کو کلمہ پڑھاؤں اور وہ بھی مسلمان بن جائے۔ کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن اس کے خاوند نے ہاسپٹل میں ٹیسٹ کروائے تو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا کہ جس بندے کو کینسر ہے۔ خاوند بڑا پریشان گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کے رو رہا ہے۔ بیوی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی وفادار، اتنی محبت کرنے والی ہے، اور تیرا میرا ساتھ اب چند دن کا ہے، میں بس اب مرنے کے قریب ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے لا علاج قرار دے دیا ہے، کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس تو 1 مہینہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اس بیوی نے کہا کہ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے، وہ میں کرتی ہوں، مجھے امید ہے آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو خاوند نے وعدہ کر لیا کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو جو تم کہو گے میں وہ کام کر دوں گا، میں پوری کر دوں گا تمہاری خواہش کو۔ اس لڑکی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی استانی کو دیکھا تھا، وہ بیمار بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرتی تھی۔ خاوند پوچھتا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں، تمہارا میرا وعدہ ہے، اگر تم صحت مند ہو گئے تو بس میری بات کو مانو گے۔ تو خاوند نے اس سے مزید پوچھنا چھوڑ دیا کہ تم کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی۔ اللہ کی شان، 1 مہینہ وہ لڑکی اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتی رہی۔ پھر مہینے کے بعد جب ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو تو کبھی زندگی میں کینسر کا نشان تک نہیں تھا، اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ اب جو رپورٹیں بالکل کلیئر آ گئیں، خاوند نے بیوی کو کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، بتاؤ کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے پوچھا تم یہ بات کیوں کر رہی ہو؟ پھر لڑکی نے اپنی پوری سٹوری سنائی کہ میں اپنی کلاس فیلو کی وجہ سے مسلمان عورت کے گھر میں جاتی تھی اور میں نے وہاں سے قاعدہ پڑھا، قرآن پاک پڑھنا سیکھا اور میں دل میں مسلمان ہو گئی تھی، اور جب آپ دفتر چلے جاتے تھے تو میں پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور میں دعا کرتی تھی کہ اللہ کرے کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں اور میری ہونے والی اولاد بھی مسلمان ہو۔ اب آپ میری بات کو مانیں، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کی شان کہ اس نوجوان نے کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس عورت کے ہاں بیٹا ہوا، اس نے اپنے بیٹے کو بھی کلمہ سکھایا۔ اب یہ میاں بیوی اور بیٹا سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے۔ ان کو ڈر یہ تھا کہ ہم اگر اظہار کر دیں گے تو ہمارے برادری والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ خاوند نے کہا فکر نہ کرو، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب اپلائی کیا اور اللہ نے اس کو ایک اچھی جاب عطا فرما دی۔ چنانچہ یہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کے سعودی عرب چلا گیا اور باقی زندگی اس نے سعودی عرب میں مسلمان بن کے گزاری۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا تھا اور وہاں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ قرآن مجید کی محبت نے اس لڑکی کے ایمان کو بچا لیا۔ قرآن مجید کہف ہے، جیسے اصحاب کہف کے ایمان کو اللہ نے کہف کے اندر محفوظ فرما لیا تھا،
قرآن مجید بھی تحف ہے، جو اس سے محبت کرے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کرنا، اس کا درس سننا، ترجمہ پڑھنا، اس کو یاد کرنا، یہ سارا کا سارا ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، بندے کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ آپ اگر رکشے کو دیکھیں نا تو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی مشین ہے جو بچوں، عورتوں کو، مردوں کو محلے کے ایک حصے سے لے کے دوسرے حصے تک پہنچا دیتی ہے۔ بس کو دیکھیں تو فوراً خیال آتا ہے یہ مسافروں کو ایک شہر سے لے کے دوسرے شہر تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر آپ ٹرک کو دیکھیں تو خیال آتا ہے کہ یہ سامان ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچاتا ہے۔ کرین کو دیکھیں تو فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ وہ مشین ہے جو بوجھ کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دیتی ہے۔ قرآن مجید کو دیکھیں، فوراً دل میں یہ خیال آئے کہ یہ وہ کتاب ہے جو گرے ہوئے انسان کو اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عزتیں عطا فرما دیتے ہیں، قوموں کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ جتنی ذلت کی زندگی گزار رہا ہو، قرآن مجید سے محبت کرے اور اس کو پڑھنا شروع کرے اور پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو عزتوں کا تاج عطا فرماتے ہیں۔ یہ عزتیں دینے کے لیے آیا ہے، گرے ہوئے انسانوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن عظیم الشان۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے آپ اپنے فوجیوں کو لے کے مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ ایک جگہ ٹرن لیتے ہوئے آپ رک گئے اور نیچے وادی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ اب دوپہر گرمی کا وقت ہے، سب لوگ پسینے میں شرابور، اور امیر المومنین کھڑے ہیں، ان کی وجہ سے باقی لوگ بھی کھڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین خیریت تو ہے؟ آپ کی وجہ سے اتنے لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے کفر کی حالت میں اونٹوں کو چرانے کے لیے آتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، تو میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا، مارتا تھا، عمر تو بھی کیا زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اور آج اسلام اور قرآن کی برکت سے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا ہے۔ یہ یوں اٹھاتی ہے کتاب کہ جس کو جانور چرانے نہیں آتے اس کو امیر المومنین بنا دیتی ہے، عزتیں عطا کرنے والی کتاب، اور یہ دلوں میں اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ آپ بتائیے، دریاؤں کے راستے کا بھی کسی نے بنائے؟ دریا اپنے راستے خود بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید رحمت کا وہ دریا ہے جو سینوں میں اپنے راستے خود بنا لیا کرتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں ایک مہینہ دنیا کے مشہور قاری عبد الباسط عبد الصمد کے ساتھ امریکہ میں گزارنے کا موقع ملا۔ ہمارا ان کے بارے میں تصور یہ تھا کہ بس ایک عام سے آدمی ہے اور آواز اچھی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ایک مہینہ ساتھ رہنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شخص عاشق قرآن تھا۔ داڑھی کا نہ رکھنا یہ ان کا ایک علمی معاملہ ہے۔ مصر کے علماء سمجھتے ہیں کہ داڑھی ہوتی ہے صرف مرد اور عورت کے درمیان فرق کرنے کے لیے، تو اگر کوئی مچھے رکھ لیتا ہے تو مرد اور عورت میں فرق ہو جاتا ہے، تو داڑھی رکھنا لازم نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے بھی داڑھی نہیں رکھی، حالانکہ یہ بندہ اندر سے اولیاء کی صفات رکھنے والا بندہ تھا۔ میں نے دیکھا قاری صاحب کو ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ہمیں پتہ چلا
کہ روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا ان کا روز کا معمول ہے. ایک قرآن مجید پڑھا، جب دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ان کو فالتو بات کرتے نہیں دیکھا، ایک لفظ بولتے نہیں دیکھتا. لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے، ادھر کا ٹاپک ادھر کا ٹاپک، ان کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا تھا. وہ بس بیٹھے ہوئے اپنی قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. اور اس عشق قرآن کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائی. ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے سوال پوچھا قاری صاحب سے، قاری صاحب آپ نے بھی قرآن کا کوئی معجزہ دیکھا؟ کہا میں نے بہت معجزے دیکھے قرآن پاک کے، ہمیں بھی سنائے کوئی. تو قاری صاحب نے عجیب واقعہ سنایا. کہنے لگے یہ وہ وقت تھا جب انور سادات مصر کا پریزیڈنٹ تھا. وہ رشیا گیا تو رشیا کے لوگوں نے اسے کہا کہ کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ یہ ہماری ریڈ بک سنبھالو اور کمیونسٹ بن جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ترقی یافتہ ممالک میں ہم شامل کروا دیں گے. تو اس نے آگے سے کچھ جواب دینے کی کوشش تو کی مگر ان کی تسلی نہ کروا سکا. تو دل میں کسک رہ گئی کہ میں نے بات کا جواب ٹھیک نہیں دے سکا. کوئی 1-2 مہینے کے بعد دوبارہ اس نے رشیا جانا تھا. قاری صاحب کہتے ہیں مجھے صدر صاحب کا پیغام ملا کہ آپ نے میرے ساتھ رشیا جانا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا، قاری عبد الباسط کی ضرورت پڑے تو سعودی عرب میں، پاکستان میں، مسلمان ممالک میں جہاں اس قرآن کے ماننے والے ملتے ہیں. رشیا تو دہریوں کا ملک ہے، کمیونسٹوں کا ملک ہے، وہاں قرآن مجید سننے والا کون ہوگا؟ خیر میں تیاری کر کے ساتھ چلا گیا. وہاں جا کے صدر صاحب نے ان سے میٹنگ کی. جب میٹنگ کے بعد آپس میں گفتگو اپنی پرسنل شروع ہوئی تو صدر صاحب نے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ کچھ پڑھیں گے. ان کو سمجھ نہ آئی کہ کیا پڑھیں گے. ان کا اچھا جو کر رہے ہیں کریں. مصر صاحب قاری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اشارہ ہوا کہ جی آپ ان کو قرآن سنائیں. ان دہریوں کے سامنے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. قاری صاحب کہتے ہیں میں پڑھتا رہا. پورا رکوع جب میں نے پڑھ کے اوپر سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ 5-6 بندے ایسے تھے ان کمیونسٹوں میں جو آنسوؤں سے رو رہے تھے. تو صدر صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم رو کیوں رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں نہیں پتا یہ بندے نے کیا کیا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے، لیکن اس کے پڑھنے میں تاثیر ایسی تھی کہ ہمارے دلوں پہ اثر ہوا ہے اور ہمارے اوپر حرکت طاری ہو گئی ہے. قاری صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کا معجزہ دیکھا کہ جو لوگ قرآن کو مانتے نہیں، خدا کو نہیں مانتے، قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، قرآن ان کے دلوں کو بھی گدگدا دیتا ہے. یہ رحمتوں کا وہ دریا ہے جو سینوں تک اپنے راستے خود بنا لیا کرتا ہے. تو قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، جو اس سے محبت کرے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا. اور آج اس دجالی فتنے کے دور میں قرآن مجید کی محبت انتہائی ضروری ہے. اس لیے جس گھر میں ایک حافظ ہوگا وہ 10 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا. 10 بندوں کا کیا مطلب؟ عام طور پر ایک گھر کے 10 بندے ہوتے ہیں ایوریج. 2 ماں باپ اور 2 بڑے، نانا نانی یا دادا دادی، چلو وہ بھی ساتھ رہتے ہیں تو 4 ہو گئے، اور 5-6 بچے. تو اس کا مطلب کہ 9-10 کے اندر اندر ایک ایوریج فیملی ہوتی ہے. زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اولاد زیادہ ہو گئی، اور کئی کی کم ہوتی ہے تو کم بھی ہوتے ہیں. تو ایوریج عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایک فیملی کے 10 ممبر ہوتے ہیں. تو ایک حافظ 10 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا. یعنی جس گھر میں کوئی بچہ یا کوئی بچی حافظ یا حافظہ ہوگی، اس گھر کے سارے لوگ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. اب بتائیے کتنا سستا سودا ہے.
اور ایک عالم 400 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر ایک گھر کے 10 بچے ہیں یا 10 بندے ہیں تو ایک برادری میں تقریباً 40 گھر ہوتے ہیں جو آپس میں رشتہ داریاں کرتے ہیں، خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں. جو قریب لوگ ہوتے ہیں نا، قریب گھر، وہ 30-40 ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. تو ایک عالم اگر ہوا تو وہ 40 گھر کے لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا. یعنی ایک عالم اپنی پوری برادری کو لے کے جنت میں جائے گا. اس لیے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنانا، اس کا شوق دل میں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی بچیوں کو حافظ نہ بناؤ. کیوں بھائی؟ اور جی بچیاں قرآن مجید بھول جاتی ہیں. بھائی بھول تو بچے بھی جاتے ہیں اور نہیں بھی بھولتی. ایسی بھی بچیاں ہیں کہ جو مسلسل یاد رکھتی ہیں. تو یہ کیا لاجک ہوئی جی کہ ان کو قرآن مجید یاد نہیں کروانا چاہیے؟ جی شادی کے بعد فرصت نہیں ملتی، بچے ہو جاتے ہیں، فرصت نہیں ملتی، مہینے میں 10 دن تو ویسے ہی قرآن نہیں پڑھنا ہوتا، تو بچیاں بھول جاتی ہیں. ان کو قرآن نہیں یاد کروانا چاہیے. کبھی اس آئیڈیا کو بائی نہ کریں. دیکھیں عورت کی زندگی کے 3-4 فیز ہوتے ہیں. پہلے زندگی کے 20-25 سال وہ پڑھائی کا فیز ہوتا ہے. والدین کے گھر میں رہتی ہے، کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، قرآن مجید پڑھتی ہے، عالمہ بنتی ہے. وہ پڑھائی کی عمر ہے، یہ پہلا فیز ہے. پھر دوسرا فیز اس کی شادی ہو جاتی ہے. اب شادی کے بعد اس کی اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں. یہ فیملی بنانے کا فیز ہے عورت کے لیے. تو عورت اپنا گھر بناتی ہے، ایک گھر کا سیٹ اپ تیار ہوتا ہے. یہ بھی تقریباً 15-20 سال کا فیز ہوتا ہے. 40 سال کی عمر تک وہ اپنے بچوں سے فارغ ہو چکی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسرا فیز آتا ہے جس میں اس کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور گھر میں اس کے بہویں بھی آ چکی ہوتی ہیں اور وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے. اس وقت خاوند کے دل میں بھی جگہ بن چکی ہوتی ہے اور اس وقت یہ آنٹی جو ہے بڑی با اختیار عورت ہوتی ہے. گھر کو مدرسہ بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے، بچوں کو دین پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتی ہے. اس کا حکم چلتا ہے. یہ جو عمر ہے نا عورت کی 40, 50, 60، یہ ایسی عمر ہے کہ اکثر عورتیں اس میں مسلح سنبھال لیتی ہیں. جو نیک ہوتی ہیں وہ مسلح سنبھال لیتی ہیں اور جو نیک نہیں ہوتی وہ غیبتوں میں اور رسم و رواج میں اور کلر میچنگ میں لگی ہوتی ہے. لیکن اکثر عورتوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتی ہیں، درود شریف پڑھتی ہیں اور نیکی کرتی ہیں اس عمر میں. وہ بچی جو حافظہ بنی تھی اور اس نے اتنا قرآن پاک نہیں پڑھا تھا اور بھول گئی تھی، ہم نے دیکھا اس عمر میں آ کے وہ عورت اپنے قرآن مجید کو پھر تازہ کر لیتی ہے اور اس کی عمر میں یہ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی پکی حافظہ بن جاتی ہے. اس لیے بچیوں کو ضرور حافظہ بنانا چاہیے. وہ دنیا سے جاتی ہیں تو حفظ کے نور کو ساتھ لے کے جاتی ہیں اور اس کی برکت ان کو پوری زندگی محسوس ہوتی ہے. قرآن مجید کے متعلق یہ ذہن میں رکھیے کہ جس بندے نے نیت کر لی کہ میں نے قرآن مجید یاد کرنا ہے، اگر اس نے تھوڑا سا یاد کیا، 1 صفحہ یاد کیا، 2 صفحے یاد کیے اور وہ فوت ہو گیا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قبر میں ایک فرشتے کو متعین فرماتے ہیں جو اسے قرآن مجید یاد کرواتا ہے. قیامت کے دن یہ حفاظ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. تو قرآن مجید کی حفظ کی نیت کر لینا ہی بہت اعلیٰ عمل ہے. ہمارے برادری کے ایک نوجوان تھے، سنارے تھے، زیور بناتے تھے. ان کو قرآن مجید سیکھنے کا شوق ہوا. وہ 1 آیت روزانہ یاد کرتے تھے اور پھر سارا دن اسی آیت کو صبح سے لے کے شام تک پڑھتے رہتے تھے. اللہ کی شان دیکھیے، 1 آیت یاد کرتے کرتے انہوں نے قرآن مجید پورا یاد کیا اور پھر زندگی کے 25-30 سال انہوں نے مسلح سنایا. تو دل میں محبت ہو اور انسان کوشش کرے تو آسان ہوتا ہے. قرآن مجید کے ساتھ جڑنے سے اس بندے کو عزتیں ملتی ہیں.
اس کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں. نبی صاحب نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن مجید سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن مجید کی محبت کو دل میں بڑھائیے اور قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے لیے حرز جاں بنا لیجیے. کوئی دن قرآن مجید کے تلاوت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے. اگر ایسی محبت دل میں آ گئی تو ایمان محفوظ رہے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں جس کسی کو عزت ملی قرآن مجید کے عشق کی وجہ سے عزت ملی. جس کو بھی عزت ملی قرآن مجید کے عشق کی وجہ سے. آپ دیکھیے اس امت میں سب سے اعلیٰ مقام کس نے پایا؟ سیدنا صدیق اکبر عنہ نے. اور سیدنا صدیق اکبر عنہ قرآن مجید کے عشق میں صحابہ سے آگے نکل گئے تھے. جب عفق کا واقعہ پیش آیا اور نبی اسلام صدیق اکبر عنہ کے گھر گئے تو صدیق اکبر کیا کر رہے تھے؟ قرآن بیٹھے پڑھ رہے تھے. یہ قرآن کی محبت تھی جس نے ان کو انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ افضل مقام عطا فرما دیا. باقی خلفائے راشدین کی زندگیوں میں دیکھیے آپ کو قرآن مجید کا عشق نظر آئے گا ان کی زندگیوں میں. سیدنا عثمان غنی تو خیر بہت بڑے عاشق قرآن تھے. فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک صاف ہوتے تو یہ قرآن مجید پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتے. آج قرآن مجید پڑھنے کو دل کیوں نہیں چاہتا؟ گناہوں کے اثرات دل پہ ہوتے ہیں. اگر یہ اثرات نہ ہوتے تو دل چاہتا قرآن مجید پڑھتے رہیں. جس طرح ایک پیاسا بندہ دھوپ سے گھر میں آتا ہے تو اس کو کھانے کے لیے آئس کریم دے دی جائے تو وہ ہر چمچ کو کھاتا ہے اور مزے لے کے کھاتا ہے. اسی طرح اللہ والوں کے دل میں قرآن مجید کی ایسی محبت ہوتی ہے وہ اس کی ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور ہر آیت کے پڑھنے پر قرآن مجید کے ان کو مزے آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے. ایک دن میں اور ایک رات میں 60 ہو گئے اور 3 تراویح کے اندر تو 63 قرآن مجید کا معمول تھا. اور امام اعظم کو یہ جو بڑا مرتبہ ملا یہ اسی عشق قرآن کی وجہ سے ملا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے. اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ گیا اور مجھے راستے میں 16 دن لگے اور 16 دن میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا. ہمیں عجیب لگتا ہے ایک قرآن مجید روز پڑھ لینا، مگر ہمارے مشائخ میں سے بہت سارے ایسے تھے جن کا یہ معمول رہا. اس وقت ہمارے ساتھ جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان میں سے 4 خواتین ایسی ہیں جن کا قرآن مجید روز پڑھنے کا معمول ہے. وہ زندگی اس طرح گزار رہی ہیں. فون پہ انہوں نے بتایا کہ جی ہم فجر کا ناشتہ کرنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ جاتی ہیں اور قرآن پاک پڑھنے لگ جاتی ہیں اور مغرب سے پہلے قرآن مجید کو پڑھ کے ہم دعا کر لیتی ہیں. ان میں 3 عورتیں تو چلو 40-50 کی عمر میں تھیں، بڑی عمر کی تھیں، لیکن ایک نوجوان لڑکی تھی اس کی عمر صرف 32 سال تھی. وہ بھی ایک قرآن مجید پڑھتی ہے اور آسٹریلیا میں رہتی ہے. اس کے خاوند نے واقعہ سنایا کہ میری بیوی کو کینسر ڈائیگنوز ہوا اور وہ اتنا پھیل چکا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ 1 مہینے کے اندر تمہاری بیوی کی موت ہو جائے گی. اب تم فیصلہ کر لو تم نے اس ملک میں رہنا ہے یا اپنے ملک واپس جانا ہے. کہنے لگے میں نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ بھئی آپ کو کینسر ہے. اس اللہ کی بندی نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی. کہنے لگا کہ کینسر کے مریض کو دردیں بھی بہت ہوتی ہیں، کینسر کی وجہ سے بہت مشکل ہوتا ہے اس کا وقت گزارنا.
اس اذیت ناک بیماری میں بھی وہ ایک قرآن مجید روز پڑھتی رہتی تھی. ہم نے ان کے ہاں صبح کا ناشتہ کیا تو اس نے کہا جی کہ آج میری بیوی کو 4 سال گزر گئے ہیں اور وہ ایک قرآن مجید روز پڑھ رہی ہے، اس کی زندگی کا معمول بن چکا ہے. 32 سال کی نوجوان لڑکی ہے اور ایک قرآن مجید روز پڑھنے کا معمول ہے اس کا بھی. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہم اگر نکمے ہیں تو ہر کوئی نکمہ نہیں ہے. لوگ قرآن مجید سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ پورا قرآن روز پڑھتے ہیں. تو کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ایک پارہ بھی روز نہیں پڑھتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو روز اخبار پڑھتے ہیں. ہم قرآن مجید کو اتنا تو درجہ دینا کہ روزانہ ایک پارہ ضرور پڑھیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو چلو آدھا صحیح پڑھیں تو صحیح نا، قرآن مجید کھولیں تو صحیح، اس سے محبت کا اظہار تو کریں. تو قرآن مجید کا ادب کرنا، اس کے ساتھ محبت رکھنا، یہ بندے کے لیے عزتوں کا سبب ہے. مصر میں جو مشہور بادشاہت گزری، خلافت عثمانیہ جس کو کہتے تھے، تو یہ جو عثمان نوجوان تھا، قرآن مجید کی محبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو وقت کی شاہی عطا فرمائی تھی. حالانکہ وہ ایک عام نوجوان تھا اور ایک عام نوجوان اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر قرآن مجید کی محبت نے اس بچے کو وقت کا بادشاہ بنایا اور پھر اس نے اپنی جتنی زندگی گزاری وہ دین اسلام کے مطابق گزاری اور دین اسلام کا نفاذ کیا، اور اس کو خلافت عثمانیہ کا دور کہا جاتا ہے. تو عشق قرآن کی وجہ سے عزتیں ملی. امام اعظم کو اللہ نے عزت دی، امام شافعی کو عزت دی، باقی ائمہ بھی وہ تھے جو عاشق قرآن تھے، عزتیں ملی ان کو. قریب کے زمانے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ ان کے ذریعے سے یہ فیض دنیا میں بہت زیادہ پھیلا. ان کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ ان کے شیخ جو تھے میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے. تو جس کو بھی دنیا میں اونچا مرتبہ ملا، اونچا مقام ملا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ یا تو خود عاشق قرآن ہوگا یا اس کے پیچھے کسی عاشق قرآن کی دعائیں ہوں گی جس کی وجہ سے یہ رتبہ ملا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے دعوت و تبلیغ کا کام لیا. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. ان کے والد جو تھے وہ عاشق قرآن تھے، بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور یہ اس والد کی دعا تھی کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو اتنے عظیم مقصد کے لیے قبول فرما لیا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے. اللہ نے ان کو کیوں عزتوں سے نوازا؟ عاشق قرآن تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے، بندے کا دل موہ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ علی گڑھ کالج میں ان کا پروگرام رکھا گیا. وہاں پہ 2 مختلف جماعتیں تھیں، ایک ان کے موافق تھی اور دوسری ان کے مخالف تھی، مگر مخالف جماعت کا زور زیادہ تھا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے عطا اللہ شاہ صاحب کو تقریر نہیں کرنے دینی. چنانچہ جب ان کو سٹیج پہ بلایا گیا کہ شاہ صاحب آئیں تقریر کرے، تو وہ طلباء کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی، ہلڑ بازی شروع کر دی کہ ہم نے بیان نہیں سننا، نہیں سننا. بہت شور مچایا. حضرت شاہ صاحب مائک پہ تشریف لائے اور طلباء کو فرمایا کہ عزیز طلباء، مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تقریر نہیں سننی. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں تقریر نہیں کرتا، مگر میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک قرآن مجید کا رکوع سنا دوں؟ اب اس بات پہ طلباء کے اندر 2 دھڑے بن گئے. بعض کہتے تھے ہم نہیں سننا، دوسرے کہتے تھے قرآن نہیں سننا، یہ کیا بات ہوئی؟ چنانچہ سننے والے لوگ غالب آ گئے اور ان کا جی حضرت آپ قرآن سنائیے. حضرت شاہ صاحب نے ایک رکوع کی تلاوت فرمائی اور قرآن مجید کی تاثیر ایسی تھی کہ پورے مجمع کے دل جو تھے اس سے متاثر ہوئے. رکوع مکمل کرنے کے بعد
حضرت نے فرمایا کہ میں سامعین سے یہ پوچھتا ہوں، اگر اجازت دے تو میں نے جو رکوع پڑھا ہے میں اس کا کچھ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مجمع کا بہت اچھا، اور حضرت شاہ صاحب نے 3 گھنٹے تقریر فرمائی۔ تو دنیا میں جس کو عزتیں ملی ہوں گی نا، جہاں بھی ملی، یا تو وہ خود عاشق قرآن ہوگا یا اس کے پیچھے کسی نہ کسی عاشق قرآن کی دعا ہوگی، اس کی ماں قرآن مجید کی عاشقہ ہوگی، اس کا والد قرآن مجید کا عاشق ہوگا، اس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس بچے کو پھر یہ عظمت عطا فرمائی۔ آپ اس ادارے کو جو دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا ادارہ ہے اور 27 ملکوں میں قرآن مجید کی تعلیم جاری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت قاری صاحب کے اندر اللہ نے قرآن مجید کی محبت رکھی ہے۔ اس قرآن مجید کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرما دی ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ آپ قرآن مجید سے محبت کر کے تو دیکھیے، آپ کو خود بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، نہ نہ نہ، ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، اور میرے ماننے والے مسلمان، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا۔ تو قرآن مجید عزتیں دینے والا ایک مقناطیس ہے جو اللہ نے ہمارے پاس بھیج دیا ہے۔ اس کو صرف طاقتوں کی زینت بنا کے نہ رکھیے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیجیے، اس سے محبت کیجیے، اس کی تلاوت کیجیے، پھر دیکھیے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا حافظ بنائے، عالم بنائے، قاری بنائے، قرآن مجید کا داعی بنائے، قرآن مجید کا ناشر بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا عاشق بنائے اور پوری زندگی اسی عشق کے اوپر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔